قومی نصاب کی طرف. میں اس سے باہر آ جاؤں ذرا. 2-3 سلائٹیں ہیں. بس 1 منٹ کیونکہ سلائٹیں بہت زیادہ ہیں. سوشل سائنس جی ہو. بس اب یہ جو پالیسی بنی ہے تھوڑا سا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. اس میں نہیں آ رہا کیا. خوب دیکھیں نصاب جو میں نے بتایا کہ یہ جو پالیسی آئی تھی 2015 کی یا 2030 اس سے پہلے یہ ہمارے نصاب کے حوالے سے مشکلات کا آگے تبدیل ہو. بس یہ جو نصاب کا تبدیلی عمل ہے 2003 سے شروع ہوا ہے, 2019 میں نہیں شروع ہوا ہے, اور یہ پروسیس گریجولی چل رہا ہے. اس سے پہلے پھر 2006 کی پالیسی آئی, ٹھیک ہے, پھر 2011 کی آئی, اب 2019 کی نصاب. اس میں کیا کیا کہ جی ہم ایک نصاب بنانا چاہتے ہیں جس میں ابھی تک پاکستان میں کیا تھا میں بتا چلوں. 18ویں ترمیم کی وجہ سے اور مشرف صاحب نے کام کیا ڈی سینٹرلائزیشن کیا تھا. یعنی کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مختلف بورڈ بنائے جائیں. یہ بھی کہانی کہ پہلے ڈی سینٹرلائز کیا گیا پھر سینٹرلائز کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پوری فکر ہے. تو کیا مختلف بورڈ بنایا گیا. آغا خان بورڈ آیا, کیمبرج آیا. دنیا بھر میں آپ کی اطلاع ہونی چاہیے جو ٹیکس بورڈ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی اس میں ہوتا ہے اور گورنمنٹ اس کو طے کرتی ہے. آزاد نہیں ہوتے ہیں. پاکستان میں مشرف صاحب کے زمانے میں پہلی بار بورڈ آزاد ہوئے. آغا خان کو لایا گیا, کیمبرج کو لایا گیا, آکسفورڈ کا لایا گیا, مختلف بورڈ بنایا گیا. تو لہذا پاکستان میں گورنمنٹ کا نصاب تھا, ٹھیک ہے نا, پھر اپنا آغا خان کا ایک نصاب تھا, فیڈرل کا نصاب تھا, مختلف نصاب چل رہے تھے, ٹھیک ہے نا. کوئی اردو نصاب پڑھا رہا تھا تو کوئی آکسفورڈ کا پڑھا رہا تھا, کوئی او لیول پڑھا رہا تھا, کوئی کیمبرج پڑھا رہا ہے, کوئی آغا خان پڑھا رہا ہے. مختلف نصاب چل رہے تھے متعدد. اب انہوں نے کہا نہیں سب نصاب ختم کرو, اب ایک نصاب ہوگا یکساں نصاب. یعنی کیا ہے, اب اسکول کا بچہ ہو چاہے پرائیویٹ اسکول کا ہو, دیہات میں ہو, اردو اس کا ہو, انگلش کا ہو, ہر صوبے میں جو ہے ایک ہی نصاب ہوگا. یعنی گورنمنٹ جو قومی پالیسی ہے ایجوکیشن کی وہ گورنمنٹ دے گی, آپ کتابیں اس کے مطابق چھاپیں گے. بس پالیسی گورنمنٹ دے گی کہ ایجوکیشن جو ہے مثلا پہلی کلاس میں یہ نصاب ہے اسلامیت کا, دوسری میں یہ ہے, تیسری میں یہ ہے, چوتھی میں یہ ہے, پانچویں یہ ہے, ٹھیک ہے جی. انگلش کا یہ ہے, سائنس کا یہ, سب بتا دیا انہوں نے. جیسے ہماری کتاب میں ہوتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں, ان کی فصلیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے, کتابیں چھاپنی ہیں. آپ دوسرا کوئی الگ سے نہیں چھاپیں گے, اسی کو فالو کریں گے. ایک بات بتا دوں, اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو 2000 کا جو نصاب ہے نا اس میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ اسی کا کٹ اینڈ پیسٹ ہے. تھوڑی سی تبدیلی. تھوڑی تبدیلی کیا ہے یہ کہ وہ جو نصاب کہا کہ یہ اسلامیائزیشن کا نصاب ہے اور پاکستان جو ہے اس سے خطرہ ہے, دنیا خطرہ ہے, اس کو سیکولرائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. کس طریقے سے آپ کی چیزوں کتابوں میں کیا ہے, گلوبلائزیشن, ہیومن رائٹس, ڈائیورسٹی جسے ہم پلورزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کو بڑا تشویق کی گئی تھی اور آپ کی قومی ہویت جو میں نے کہا اسلامی پاکستانی اس کو کم ریگ کیا گیا تھا. مثال نصادی علوم اجتماع میں سوشل سائنسز میں ایک موضوع جو ہے جغرافیہ ہے, وہ ہمارے ہمسائے ممالک میں جو ہے ایک بحث ہے تہذیب کی. ہمارے ممالک میں ایران بڑا ملک ہے جس کی ہزاروں سالہ تہذیب ہے, چین بھی ہے ہزاروں سالہ. ان کی فلمیں آپ دیکھیں جو بنتی ہیں بتاتے ہیں قبل از مسیح بھی 5000 سال پیش. اگر ہمارے 5000 نہیں 4000 پیج رکھیں, لیکن اس کتاب میں جغرافیہ میں جو آپ ہسٹری پڑھائیں گے آپ کو روم تو پڑھائیں گے, یونان تو پڑھائیں گے, فرائنا تو پڑھائیں گے, نہیں پڑھائیں گے, چین نہیں پڑھائیں گے, ایران کی تہذیب نہیں پڑھائیں گے. اگر قرار ہے کہ بچے عالمی تہذیبوں سے آشنا ہوں تو ان کے ساتھ ستیلے سلوک کیوں ہیں؟ کیوں؟ مقاصد کیا ہیں؟ ویسٹرنائزیشن, غرب گرا بنانا ہے. سمجھا آپ؟ بھئی جب آپ تہذیب پڑھا رہے ہیں جو پڑوسی ملک کو اس کا ذکر کریں, جا کتابوں نقشے دیکھیں یوں کاٹ دیتے ہیں نقشہ, ایران کی تصویر نہ آئے, کہیں سے تھوڑا سا ہو جائے گا.